बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लंदन के नवाई टाउन स्लाओ में इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे बहुत अरसे तक कश्मीर के हवाले से मकबूजा कश्मीर की लंदन में एक बड़ी तवाना और बाअसर आवाज़, मौसर आवाज़ हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर उठाने वाले राजा मोहम्मद अयूब साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहर साहब। राजा मोहम्मद अयूब साहब की कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। यहाँ एक मस्जिद है, उस मस्जिद में एक अरसा दराज से जब वो बन रही थी तो उसके साथ मुंसलिक हो गए। अब चैरिटी का बहुत सारा काम इन्होंने किया है और इसके अलावा सबसे जो अहम इनका तारुफ है वो ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो 1932 में कायम हुई, सरदार अब्दुल कयूम खान साहब मुजाहिद अव्वल मरहूम मगफूर और फिर सरदार सिकंदर अयाद खान साहब मरहूम मगफूर, इन सब के साथ इन्होंने मिलकर काम किया और कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे। अब जबकि कश्मीर कहीं डिस्कस नहीं हो रहा है, मैंने मुनासिब समझा कि इनसे पूछा जाए कि इनके बहुत सारे साथी, जिसमें मौलाना मोहम्मद याकूब चिश्ती साहब, मौलाना बुस्तान कादरी साहब, बहुत सारे दिगर जो साथी थे जिनके साथ इन्होंने काम किया था, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर एक बड़ी जिद्दोजहद, तवील जिद्दोजहद उन्होंने की है। अब कश्मीर के हवाले से ये क्या सोचते हैं और वो क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि कश्मीर जो है हमारी दोबारा एक तरजीहात में शामिल हो। क्या महसूस होता है कि ये सारी जो तहरीक थी ये क्यों किसी मनतकी इंजाम तक नहीं पहुंची और आइंदा क्या हम होपफुल हैं या नहीं? शराज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून एहसान हो कि आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने वो चंद मौज़ूआत पेश कर सकूं जिनका मैं यानी गवाह भी हूँ, उनमें हिस्सा भी लिया और आप भी कई एक वाक़यात में आप बिल्कुल मेरे साथ थे। जहाँ तक तल्लक है कश्मीर की आज़ादी का, तहरीक कश्मीर का, वो कहाँ पहुँची, तो मुझे एक जुमला इस वक्त जो याद आ रहा है, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकरीबन 35 साल तक कश्मीर जदोजहद करता रहा आज़ादी के लिए, उन मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए, उस कश्मीर की आज़ादी के लिए जो कश्मीरियों का हक था है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, यूँ लगता है कि वो कई किताबों में मौजूद होगी लेकिन सरफस में मौजूद नहीं है। इस वक्त किसी सियासी लीडर की ज़ुबान से कश्मीर का बहुत ही कम तज़किरा सुना जाता है। ये है इस वक्त के हालात। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि इस 35 सालों में कश्मीर की तारीख को ज़िंदा रखने वालों में एक मैं भी हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे अनमोल लोग थे जो आज इस वक्त मौजूद नहीं है। उनमें मौलाना बुस्तान कादरी और बेशुमार लोग, और सलाव से राजा मोहम्मद इसाक खान और शुएब नाजिश, ये 2 लोग ऐसे थे। और इसके साथ पूरी स्लो की कम्युनिटी, इन्होंने उस वक्त जो किरदार अदा किया, तो आज अगर कश्मीर का कई किताबों में या पुराने अखबारात के अगर पर्चे उठाकर देखें तो कश्मीर की आज़ादी का कहीं ना कहीं पता चलता है कि उस ज़माने में कश्मीर के लिए काम हो रहा था, कि टीवी पर आकर कश्मीर का तज़किरा हो रहा है लेकिन उसके लिए जदोजहद नहीं की जा रही। हो सकता है ड्राइंग रूम में लोग बैठकर बातें करते हों, लेकिन अमली तौर पर कश्मीर के सिलसिले में कोई इस वक्त बिल्कुल कोई What went wrong, sir? What क्यों ऐसा हो गया? असल वजह है कि हमें कश्मीर का जो असल इशू था, उस इशू से हमें अलग करके कई नारे दे दिए गए। उन नारों की वजह से कश्मीरी आपस में तकसीम हो गए और आज भी वो उसी तकसीम दर तकसीम में जा रहे हैं। कोई कहता है जी कि हमें कश्मीर इंडिपेंडेंट चाहिए, कोई कहता है जी कि हमें कश्मीर हालांकि पाकिस्तान वाला चाहिए। यानी इस तरह की जो बातें शुरू से हुई थी उनका तदारक नहीं किया गया। नहीं, ये बातें तो उस वक्त होती जब प्लेबिसाइड होता तो फिर हम इसको खुद मुख्तार बनाते, इसको पाकिस्तान में हिला करते। लेकिन राय साहब, बेसिकली सवाल तो यही बनता है ना कि पाकिस्तान की पॉलिसी में शिफ्ट हुआ है या इंडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है और उसकी बात सुनी जा रही है, या हमारे अंदर जो एक लगन थी, एक होप थी, वो खत्म होती जा रही है?
دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ میں 80 سال کے قریب ہونے والا ہوں. جی آج کل کے لگتے تو نہیں ہے نوجوان، ماشاءاللہ. الحمدللہ، آج کل کے نوجوان اگر ان سے پوچھیں تو کشمیر کے بارے میں وہ نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں. اس میں ہمارا بھی فیلئر ہے. لیکن ہم جب چلتے تھے تو ہمارے ساتھ نوجوان چلتے تھے، لیکن جب سلسلہ ختم ہوا تو بالکل ہی ایسا ختم ہوا کہ جیسے کوئی نام لینے والا نہیں رہا. ہو سکتا ہے میں کیونکہ بیمار رہا ہوں کافی عرصہ، کہیں نہ کہیں مظاہرے ہوں گے، برمنگھم اپنے اپنے شہروں میں مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن جو نیشنلی برطانیہ میں جس طرح کا کام ہو رہا تھا وہ آج نہیں ہو رہا. اور نوجوان نسل جو ہے نا وہ کشمیر کے اصل مسئلے کو سمجھ نہیں سکے، نہ ہم سمجھا سکے. جو ہمارے وکیل ہے، جو ہمارا وکیل پاکستان ہے شہراز صاحب، کیونکہ پاکستان ہمارے دل میں ہے، پاکستان کی وجہ سے ہمارا وجود قائم ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس میں یہ بھی شک نہیں کہ میں کشمیری کا رہنے والا ہوں. میں اگر کسی پاکستانی بھائی کے سامنے یہ کہہ دوں کہ میں کشمیر کا رہنے والا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ سرحد والے، بلوچستان والے، سندھ والے اگر اپنے آپ کو وہ سندھی بلوچی کہتے ہیں تو کوئی کسی کے چہرے پر یعنی کوئی کسی کا ملال نہیں ہوتا. صحیح. ایک یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کشمیر کا اصل کاز تھا وہ ہم صحیح طریقے سے لڑ نہیں سکے جس طرح کے لڑنا چاہیے تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یعنی کہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور پاکستان اپنے ایک مختلف ایشوز کے گرداب میں گر چکا ہے، معاشی عدم استحکام ہو گیا، اب تو یہ حالت ہے کہ ہمارے قرضے بہت زیادہ ہو گئے، تو اس سے کچھ معاملات جو ہیں پاکستان کے، اور پھر میڈیا پر بھی وہی کچھ ڈسکس ہو رہا ہے جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے. اس کا سیٹ بیک ہوا ہے کہ جو ریاست تھی پاکستان ایز اے اسٹیٹ، وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب چیزیں جو ہے ہم سے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، کوئی سیریسنس اب اس طرح کی نہیں ہے جس طرح پہلے کی تھی. شہراز صاحب، پاکستان بے شک اس وقت مسائل میں گرا ہوا ہے، اور میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ ایوب کے زمانے سے میں نے آنکھ کھولی ہے، اور پاکستان اس طرح بدنام یا برباد نہیں ہوا جو آج جو حالات ہیں پاکستان کے. اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کو کسی کی نظر لگ گئی یا پاکستان کے لیے کوئی بدوائیں دے رہا ہے، کیونکہ وہی لوگ ہیں پاکستانی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن کسی نہ کسی سازش کے شکنجے میں آگے اور اپنی الگ الگ بولیاں بول رہے ہیں. پاکستان کی کمی سوچے لوگوں. میں گاؤں میں اگر آتا ہوں تو گاؤں کا جو سب سے طاقتور آدمی ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ میری اس سے سامنے اگر مشکل ہو تو وہ مجھے میری رہنمائی کو آ جائے گا. اب پاکستان کی اپنی پوزیشن یہ ہے، خدا نہ خواستہ کہ پاکستان اگر مزید مشکلات میں گر گیا تو پھر یقین کرو کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. وہ ایک سہارا تھا ہمارا، اور سہارا ہے بھی ہے. لیکن اگر پاکستان اپنے حالات کو اور پاکستانی قوم اپنے حالات کو درست کر لے تو ہو سکتا ہے کہ کشمیر کی سبق بھی ٹھیک ہو جائے. ہر محاذ پر آپ داخلہ امور دیکھیں، خارجہ امور دیکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشی عدم استحکام ہے نا. جب لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے، بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوں گے، خزانے میں ہمارے جو ریزروز ہیں 7 ارب کے ایز وی اسپیک ناؤ وہ بھی ادھار ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہو رہا. 150 بلین US$ کے قرضے ہمارے اوپر ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں جب پاکستان اس حالت میں چلا جائے اور پولیٹیکلی انسٹیبلٹی جو ہے عدم استحکام کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے. 1 کروڑ سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، برطانیہ میں 15-20 لاکھ پاکستانی ہوں گے، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، دے فیلنگ دا سیم. اور یہ بہت پیٹریاٹک پاکستانی ہیں جو پاکستان کی زر مبادلہ کی صورت میں خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہی ہے رائے صاحب کہ یہ بھی بیچارے آپ کی طرح مایوس ہو چکے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اس ریاست کے اصلی حکمران ہیں، مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہماری ریاست ہر طرف سے کمزور ہوئی. اور خاص کر کے یہ جو شاہراہ جس کو کہا تھا قائد اعظم نے کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے، وہ شاہراہ جو ہے ہم نے بیچ دی ہے، اس کو کٹوانے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا ادراک نہیں. برطانیہ میں جتنے بھی ہائی کمیشنر آئے، آپ نے کام کیا ان کے ساتھ،
کتنے ایم پیز ہوتے تھے پارلیمنٹ کے اندر جو کشمیر کی آواز اٹھاتے تھے، لیکن اب وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ لیڈر بلائے جاتے ہیں پاکستان ہائی کمیشن میں اور ایک خبر جاری ہو جاتی ہے کہ کشمیر کے اوپر سیمینار ہوا، پروگرام ہوا. پاکستان کے اصلی ہماری تو 24 کروڑ عوام ہے. جی عوام کو اقتدار ملنا چاہیے، لیکن اقتدار لینے کے لیے جذبات سے نہیں لیا جا سکتا، اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. یعنی دنیا میں کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی کہ جب تک وہ، کیونکہ جب آپ جذبات میں کوئی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو ناراض کرتے ہیں. یعنی حکمت کا نام کی کوئی چیز ہمارے پولیٹیشنوں میں باقی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب پولیٹیشن ایک دوسرے سے ملتے تھے، اگر کوئی ڈفرنٹ بھی ہوتا تھا تو بیٹھ کر اس کے حل تلاش کرتے تھے. آج کل یہ ہے کہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے دستے قربان ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ قوم پھر مشکلات میں ہے. ان کو نچایا جا رہا ہے. بہرحال کشمیر کا جھنڈا رائد صاحب نے گھر میں رکھا ہوا ہے اور ہوپ فل ہیں کہ کشمیری اپنی تاریخ کو اپنے ہاتھ میں انشاءاللہ لیں گے. 76 سال سے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. جو ہماری نوجوان نسل ہے برطانیہ میں، جی میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں، کشمیر کے لیے یونائٹڈ نیشن میں اس وقت کے زمانے کے لوگ گئے، ایک قرارداد وہاں موجود ہے. ان قراردادوں کو اب دوبارہ یہ نوجوان نسل زندہ کر سکتی ہے. ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم یافتہ بارسٹر، یعنی آپ یو نیم اٹ، ہر موجود ہیں. اگر یہ کام ان لوگوں کو سونپا جائے اور مجھ جیسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیا جائے، ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے. برطانیہ میں، یہاں برطانیہ سے اتنی آزادی کی تاریخیں چلی ہیں جو کامیاب بھی ہوئی ہیں. تو ہماری نوجوان نسل پر بھروسہ کیا جائے، یہ کام ان کو سونپا جائے. مجھے یقین ہے کہ کشمیری آزاد ہوں گے، پاکستان کامیاب ہوگا اور پاکستان کے سر یہ سارا سجے گا کہ کشمیریوں کو آزادی دلانے والی یہ قوم ہے 24 کروڑ لوگوں کی، جنہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا. ابھی وقت ہے کہ کشمیر کی تاریخ ڈوب رہی ہے اور اس کے یہ ہماری شارگ ہے کہ کوئی نہیں مانے گا. 75 سال سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. ہوش کے ناخن لیے جائیں اور کشمیر پالیسی کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اور باقاعدہ ایک پالیسی دی جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. آج کے لیے بس اتنا ہے. رائے صاحب بہت شکریہ. بہت اللہ حافظ.